अच्छा जी, एक बड़ी खबर आई जो कि बड़ी ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना, और ये बड़ा संगीन मसला है जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये वो उस किस्म का लैंडमार्क केस था। जब ये हुआ, जब ये वाकया पेश आया, तो ऐसे लगा कि ये पाकिस्तान शायद बदल जाएगा, और मेरा ख्याल से बदल रहा है। जैसा वाकया वो दिल्ली में हुआ था, आपको याद है, एक लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने जिनसी ज्यादती की थी बस में और उसको कत्ल कर दिया था। जो उसके मुल्जमीन थे, मुल्जमान या मुल्जमीन जो थे, जिन्होंने ये हरकत की थी, जो परपेट्रेटर्स थे, उनको फांसियां भी दी गई इंडिया में, और वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान में भी होगा। लेकिन मुझे नहीं पता पाकिस्तान के कानून में जिनसी ज्यादती की मैक्सिमम सजा सजा फांसी है, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, इनके ऊपर हम अपना ब्रेथ वेस्ट नहीं करेंगे। ये वो लड़की थी मोटरवे पे, जिसके साथ लाहौर में जब इसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, तो इसकी गाड़ी बेचारी की रुकी हुई थी। इसके बच्चे थे दो बैक सीट पे। ये मैंने ब्लर जान के इसलिए की है क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इसकी फोटो आए सामने, लेकिन लोगों ने निकाल ली, तो बहरहाल हम उसको नहीं दिखाएंगे। तो इस बंदे को, ये इसमें दो बंदे पकड़े गए, जिसमें उनके दो बच्चों के सामने, ये इतने दरिंदे हैं, दो बच्चों के सामने। चलो अगर बच्चे ना भी होते फिर भी ये काम तो बहुत गंदा है, लेकिन ये इससे उन लोगों की सोच और उन लोगों की हैवानगी साबित होती है कि ये जो दो बंदे आबिद मलही और शफकत अली जो थे, इनको सजाए मौत सुना दी गई है। और इसकी कहानी जैसे मैंने आपको बताया कि यही था कि इस लड़की का पेट्रोल खत्म हो गया था, गाड़ी रुक गई थी, तो उसने किसी को बुलाया, तो आगे से कहा यह जाता है कि उसने पुलिस को मोटरवे पुलिस को कॉल की थी, लेकिन मोटरवे पुलिस से पता नहीं इन लोगों की, ये जो दो दरिंदे थे, इनको पता चल गया, जिससे उन्होंने कहा कि चलो अभी इधर पहुंच जाओ, और इन्होंने अपनी हैवानगी दिखा दी। तो ये जैसा कि मैं आप लोगों को पता है कि मैं सजाए मौत के हक में तो नहीं हूं, लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो मैं कहता हूं इनके ऊपर कोई हमें अपना सांस जाया करने की जरूरत नहीं है। लटका दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रिंसिपली मैं इस बात का कायल हूं कि आपने डेथ सेंटेंसेस जो होती हैं वो इतनी इजीली नहीं दी जा सकती। लेकिन बहरहाल जो मैंने कहा कि इसको दे दी फांसी, कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई मेरी रातों की नींद नहीं उड़ जानी। लेकिन इसके ऊपर एक, मैं अब खान साहब से कहना चाहूंगा, अगर खान साहब तक ये वीडियो चली जाए, क्योंकि आजकल वो क्वारंटीन में है, उनको कोरोना हुआ है। लेकिन खान साहब को मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे जैसे, मैं बहुत कम मुल्हिदों में से ऐसा हूं जो खान साहब को पसंद करता, और उसकी वजह ये है क्योंकि मेरा बेंचमार्क हमेशा से यही रहा कि बंदा ईमानदार तो हो कम से कम। जितने पाकिस्तान में पुराने वजीर आजम, सदर वगैरह आए हैं, वो सारे करप्ट थे। तो हमें यकीन था कि खान साहब कम से कम खुद तो चाहे उनके नजरियात में, इस्लामी नजरियात से हमें इख्तलाफ हो, लेकिन बंदा तो ईमानदार है। अगर, और ये मैंने कहा था जब ये वजीर आजम बने थे, कि खान खुद तो शायद पाकिस्तान को सेकुलर ना बनाए, लेकिन अगर इन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ और डेमोक्रेसी को सही कर दिया, तो पाकिस्तान एक इवेंचुअली, हर मुल्क इवेंचुअली डेमोक्रेसी भी बनेगा, और हर मुल्क इवेंचुअली सेकुलर भी बनेगा। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो ट्रायल एंड एरर का सिलसिला होता है, और पाकिस्तान इस ट्रायल में से गुजर रहा है कि जब इन्होंने इस्लाम को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया, तो उसके नतीजे हम देख रहे हैं कि क्या निकल रहे हैं। तो इवेंचुअली अगर डेमोक्रेसी सही होगी, लोग एजुकेटेड होंगे, लोगों के पास वेल्थ आएगी, इकोनॉमी अच्छी होगी, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले स्टडी में दिखाया था, पिछले एपिसोड के स्टडी में दिखाया था कि जैसे जैसे लोगों में तालीम आती है, मजहब नीचे जाता है, और जैसे जैसे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होती हैं, तो रिलीजन नीचे जाता है। और ये इवेंचुअलिटी है, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है। लेकिन खान साहब ने मायूस किया। खान साहब ने भी वही दिखाया कि उन्होंने भी हवाई फायर मारे थे कि इस मुल्क में कुफ्र का निजाम तो चल जाएगा, लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चलेगा। ये जो खान साहब बातें हमें गोलियां हमें भिगो भिगो के पिलाते थे, घोटियां, खान साहब ने भी दिखा दिया कि वो भी अब एक आम सियासतदान बन गए हैं, कि ताकत में आने से पहले बातें कुछ, लेकिन बाद में कुछ। अब ये जो पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कह रहा कि इन खातून के साथ जो हुआ वो इंसाफ की मुस्तहिक नहीं थी, उनको इंसाफ मिलना चाहिए था, और मुझे यकीन है कि अब उनको, उनकी तकलीफ तो शायद जाया ना हो, लेकिन थोड़ी सी कम होगी कि जिन दरिंदों ने उनके साथ ये हरकत की, वो अब
جیل میں ہیں اور زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے. لیکن میں خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, خان صاحب سے اور ہماری جو ہیومن نیچر ہے, کہ آپ لوگ ایک مسلمان لڑکی کے اوپر تو دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے, جو ہونا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, لیکن یہ امتیازی سلوک کیوں؟ یہ پچھلے ہفتے کویتا لڑکی کو اٹھایا گیا, مسلمان کیا گیا, پوچھا یہ بھی ایک ہندو لڑکی ہے, اس کو بھی مسلمان کیا گیا, اس کے ساتھ بھی جنسی زیادتیاں کی گئیں. یہ شانتی میگاور تھی, اسی سال کے شروع میں, جنوری یا فروری کا واقعہ ہے, اس کے ساتھ گینگ زیادتی کی گئی. زیادہ, ایک سے زیادہ لوگوں نے مل کر اس عورت کے ساتھ زیادتی کی. یہ ایک اور کرسچن لڑکی لاہور کی تھی, اس کے ساتھ بھی, یہ تو خیر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا گیا, کوئی کچھ نہیں ہوا. یہ مہوش بی بی ہے, یہ بھی لاہور سے, کرسچن لاہور کی لڑکی, اس کے ساتھ بھی جنسی زیادتی کی گئی. یہ ابھی چترال کی لڑکی کو مولانا فضل الرحمان کے بندے نے, 60 سال کے بابے نے اس 14 سال کی چترالی لڑکی سے شادی کی. آپ نے, فواد چودھری نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات تو کی, لیکن کوئی انصاف نہیں ملے گا. یہ ایک اور 2 کرسچن لڑکیاں, ساجدہ اور عابدہ, لاہور میں, ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور پھر ان کو قتل کر کے ان کی باڈیز جو ہیں گٹر میں پھینک دی گئی. کوئی انصاف نہیں ملا, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. اسی طرح مائرہ شہباز لڑکی تھی, اس کے ساتھ بھی اسی سال زیادتی ہوئی. اور یہ صرف میں نے آپ کو اس سال کے وہ قصے بتائے جو میں نے رپورٹ کی ہیں. میرے پاس اپنے کمپیوٹر میں فولڈر پڑا ہوا ہے سپتمبر سے لے کے, سپتمبر سے میں نے یہ جولائی سے شروع کیا تھا, لیکن اس سے پہلے میں نے ڈیلیٹ کر دیے تھے فولڈرز. ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں چینل پہ, مائنورٹیز ان پاکستان پہ آپ جائیں, پاکستانی ملحد پہ, آپ کو دونوں چینلوں پہ آپ کو یہ ساری اس طرح کی بے تحاشا پوجا اور یہ کویتا اور یہ شانتی اور یہ مہوش بی بی اور یہ ساجدہ عابدہ وغیرہ, مائرہ شہباز, یہ سب لڑکیاں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی. لیکن مزے کی بات یہ ہے, جو کہ افسوس کی بات ہے خان صاحب, یہ آپ کے لیے ہے, کیونکہ آپ کہتے تھے کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چلے گا. ان میں سے ایک بھی بندے کو کنوکشن نہیں ہوئی. اور ساتھ میں آپ کو میں پھر یہ کمپیریزن میں اس لیے نہیں کر رہا کہ جو اس کو, وہ لڑکی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو بھی انصاف نہیں ملنا چاہیے تھا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں آپ کو قوم کے رویے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب زینب کا ہوا, اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا زینب بچی کے ساتھ, تو پورے ملک میں غم و غصہ تھا اور ہونا چاہیے تھا, اور ان کو سزائیں موتیں ملی. ابھی اس لڑکی کی, یہ مسلمان لڑکی کا موٹر وے پہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی, ان کو ڈیتھ سینٹنسز دے دی گئی. لیکن یہ جو دائیں ہاتھ میں جو بچیاں ہیں, یہ بھی تو پاکستان کی بچیاں ہیں. صرف اس لیے ان کے اوپر ایک بھی کنوکشن ابھی تک نہیں ہوئی, ایک بھی کنوکشن نہیں ہوئی, کیونکہ یہ لڑکیاں ہندو تھیں. ان کے قتل یا افغان ان کے ساتھ جب ان کو اٹھایا جاتا ہے, جب ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جاتی ہیں, تو ان کے اوپر کیوں نہیں آؤٹ ریج ہوتا, ان کے اوپر کیوں نہیں اخباروں کی سرخیاں یا چینلوں کے اوپر آتی. کچھ کو ان میں سے کچھ لڑکیوں کی رپورٹس جو ہیں, KTN نیوز چینل ہے جو کہ سندھی نیوز چینل ہے, پاکستان کا سندھی نیوز چینل ہے, وہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے. لیکن آج تک, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ایک کو بھی کنوکشن نہیں ہوئی. چند ایک اریسٹ ہوتے ہیں لیکن چھٹ جاتے ہیں. تو یہ کیا سسٹم ہے؟ کیا ان کے اوپر خان صاحب آپ کو کچھ نہیں ہوتا, آپ کے دل میں کوئی ملالت نہیں آتی, کوئی آپ کو اندر سے آواز نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا؟ میں پھر یہ کہوں گا, مجھے پورا یقین ہے کہ خان صاحب کی نیت خراب نہیں ہوگی. اگر وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو جو پاکستان کے جتنے باشعور لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن سر, آپ طاقت میں ہیں. آپ کہا کرتے تھے, نواز شریف جب بولتا تھا کہ او جی مجھے فوج نہیں کچھ کرنے دیتی, تو آپ آگے سے کہتے تھے اگر فوج نہیں کچھ کرنے دیتی تو استعفیٰ دے کے گھر جاؤ. آپ کے ساتھ تو یہ پرابلم نہیں ہے کہ فوج تو آپ کے ساتھ ہے, فوج اور حکومت دونوں ایک صفحے پہ ہیں, یہی گھوٹی ہمیں پلائی جاتی ہے بار بار. تو آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا آپ کو میاں مٹھو سے ڈر لگتا ہے جو ان ہندو لڑکیوں کو اٹھا کے مسلمان کرتا ہے, اور ان کی بعد میں سیریمنیز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہیں جیسے بڑا زبردست کام ہو رہا ہے؟ کیا اس سے آپ کو ڈر لگتا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چلو یہ ایسی تھوڑے سے بیچارے کالے پیلے سے ہندو کرسچن ہمارے پاکستان کے, ان کے خیر ہے, یا ایسا میں تو نہیں مانتا کہ ایسا ہوگا. آپ کو واقعی ڈر لگتا ہے؟ وہ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے ان کو ہاتھ لگایا تو پورا یہ مولوی میں آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, تو پھر کیا ہوا جو آپ ہمیں گھوٹی پلایا کرتے تھے کہ جب انسان کے دل سے خوف نکل جاتا ہے تو پھر
وہ کچھ بھی کام کر سکتا ہے. ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے. یہ دیکھیں اس بندے سے آپ کو ڈر لگتا ہے میاں مٹھو سے. یہ ابھی اس کویتا بائی لڑکی کی اس کو نے مسلمان کرنے کی سیریمنی کی گئی. یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے, سارے لوگ اس کے ارد گرد پھر رہے ہیں, اس کو اسلام کی روشنی سے اس کا دل مالو مال کر دیا آپ نے. تو سر تھوڑا سا اپنے اندر درد پیدا کریں. اور ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جو سندھ میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ حکومت نہیں, لیکن یہ جو کرسچن لڑکیاں اٹھائی جاتی ہیں, کرسچن لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں. یہ لاہور سے اٹھائی گئی ہے لڑکی, یہ بھی لاہور سے اٹھائی گئی تھی لڑکی. یہ کے پی کے میں ہے لڑکی, یہ لڑکی لاہور سے اٹھائی گئی. تو اور اس طرح کی بے تحاشا سٹوریز ہیں ہمارے پاس. آپ کا بزدار وسیم اکرم پلس کیا کر رہا ہے وہاں پہ, کوئی قانون سازی کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب قانون سازی پیپلز پارٹی نے کرنے کی کوشش کی اگینسٹ فورس کنورژن کے, تو پی ٹی آئی کے ایم این اے نے بھی اس کو روکا. ابھی ایک قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایسی رسم نہیں ہے کہ پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم کوئی نان مسلم بھی بن سکتا ہے. تو آپ کا وہ علی ملک, وہ جو ہر انٹرویو سے پہلے قرآنی آیتیں پڑھتا ہے نمبر بنانے کے لیے کہ بڑا پکا مسلمان ہے, اس نے اس کی مخالفت کی. حالانکہ اگر آپ کہہ دیں گے تو کون سا آپ نے پاکستان میں ہندوؤں اور کرسچنوں کو اتنی تعلیم دے دی, اتنا اثر و رسوخ دے دیا کہ وہ واقعی وزیر اعظم بن جائیں گے. اگر آج آپ یہ قانون پاس بھی کر دیں گے تو شاید 50 سال لگیں گے کسی ہندو یا کرسچن کو اس جگہ پہ پہنچتے ہوئے, کیونکہ آپ کی عوام جتنی بگیٹڈ ہے انہوں نے تو کسی کو ووٹ ہی نہیں دینا نان مسلم کو. تو بہرحال یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان لڑکیوں کو کے اوپر یہ ساری بچیاں, ان کی شکلیں دیکھیں, بچیاں ہیں یہ ساری 18 سال سے کم کی بچیاں. میرا خیال یہ جو باٹم 3 جو ہیں یہ شاید تھوڑی 18 سال سے بڑی تھیں, لیکن باقی کی اوپر کی لڑکیاں 15 14 سال کی لڑکیاں, اسلام کی روشنی سے ان کا دل مالو مال کیا جا رہا ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.